بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو دل کے دروازے کھول دے گا، رزق کے بند دروازے کھول دے گا، قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور غیبی مدد کے دروازے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کبھی کبھار انسان مشکلات کے پہاڑ تلے دب جاتا ہے، کاروبار رک جاتا ہے، قرض بڑھ جاتا ہے، ہر طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں بس ایک ہی سہارا باقی رہتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا اور دل سے رب تعالیٰ کا ذکر پاک کرنا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو کلمات کا وظیفہ شیئر کروں گی، یہ صرف الفاظ نہیں، کلمات نہیں، بلکہ ایک خزانہ ہے، اور ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں اور بندہ غیبی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ 25، 26 اور 27 سفر المظفر بڑے خاص الخاص دن ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی بندہ دل سے تسبیح اور ذکر الہی کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، قرضوں کو اتار دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور غیبی خزانے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ جن کلمات کا آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی، ان میں سے نمبر 1 پہ جو لفظ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہر نعمت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور شکر گزار کے رزق میں رب تعالیٰ ویسے ہی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کو آپ نے آج بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ ہے جو آپ نے نہایت عاجزی، انکساری اور دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور پھر اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ کا ورد کرنا ہے۔ الحمدللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق میں، دولت، کاروبار میں، ہر چیز میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ الحمدللہ کہنے والے بن جاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں پھر بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ نمبر 2 پہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اگر ان کلمات کے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کو پڑھا جائے تو ان کلمات کے بارے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں، یعنی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بخاری مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور اگر ان کلمات کے ساتھ استغفر اللہ کو ملا لیا جائے تو رب تعالیٰ ویسے ہی تنگ دستیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اگر ان کلمات کو ملا کر پڑھا جائے تو اللہ رب العزت غربت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا رحمان اور بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ سورۃ نوح میں فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے 12 کے درمیان اللہ رب العزت کا یہ فرمانے علی شان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح و شام، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن صبح و شام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے لفظ الحمدللہ کو پڑھا کریں۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ نمبر 2 پہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو بھی کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی حاجات اور منجات اللہ رب العزت کے حضور رکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، روئیں، گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو ہر خوشی سے مالا مال کرے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، قرض اتر جائیں گے، مشکلات آسان ہوں گی، اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوگی، رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ کلمات صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ دل کا سہارا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔
आसान सा अमल है, मुख्तसर सा अमल है जो कुरान और हदीस से साबित है। और जो लोग कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दुनिया में ही रंग देता है, अपने रंगों में रंग देता है और ऐसे ऐसे रंग लगाता है, फिर रिज्क, दौलत, कामयाबियां, हर चीज की रब ताला फिर रेल फेल फरमा देता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और शिकायत की कि मैं कर्ज में डूबा हूँ। आपने फरमाया कसरत से इस्तगफार किया करो। दूसरा आया, मेरे खेत खुश्क हो गए हैं, उसे भी फरमाया कि तुम भी इस्तगफार किया करो। तीसरा आया कि मेरे घर में गुर्बत है, फरमाया तुम भी इस्तगफार किया करो। लोगों ने पूछा आप हर एक को यूं ही जवाब क्यों देते हैं? आपने फरमाया क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस्तगफार करने वाले को रिज्क, औलाद, बारिश और सकून कल्ब अता फरमाया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह के नेक बुजुर्गों ने ये अमल किए, उलमाए कराम बुजुर्गान दीन ने इस वजीफे को किया, इन कलिमात को पढ़ा, तो रब ताला ने उन्हें 4 चांद लगा दिए, उनकी किस्मत, मुकद्दर और नसीबों को बदल दिया। तो आप सबसे गुजारिश है आप भी अपनी जिंदगियों में इस्तगफार को जरूर शामिल करें। इस्तगफार करने से सिर्फ गुनाह नहीं झड़ते, सिर्फ गुनाह ही माफ नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से भी माला माल फरमा देता है। इस्तगफार दुआओं की कबूलियत का जरिया है। इस्तगफार करने से हाजात पूरी होती हैं, मुश्किलात आसानियों में बदल जाती हैं। इस्तगफार करने से अल्लाह की खुशी हासिल होती है, रब ताला की खुशनुदी हासिल होती है और गम खत्म हो जाते हैं। इस्तगफार करने से दिल का बोझ हल्का होता है, गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है। और जो लोग इस्तगफार दिन रात पढ़ते हैं, अपनी जिंदगियों में शामिल करते हैं, अपनी जुबानों पे जारी रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनके लिए रिज्क और दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं और खजाने ऐसे खुलते हैं, फिर बंदा बांटने वाला बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैंने आपके साथ मुख्तसर सा वजीफा शेयर किया इस्तगफार का, और नबवी कलिमात है, नबवी दुआ है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। बस इन कलिमात को कम अज कम 100 मरतबा पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा 313 मरतबा पढ़ लें या 500 मरतबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा रब ताला आपको जरूर अता करेगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को सहारा माना जाता है, सिर्फ अल्लाह से मांगा जाता है, तो फिर रब ताला किसी के आगे ना झुकने देता है, ना गिरने देता है। फिर रब ताला ऐसे ऐसे इनामात से मुस्तफीद करता है कि लोग भी आपकी किस्मत पर रश्क करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान।